الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على آل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے چند دن دین کی تعلیمات کے اوپر، قرآن کریم کی آیات کے اوپر غور و فکر کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت کی روشنی میں ایک انتہائی اہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا ہمیں قرآن و اہل بیت کے ہمراہ ان کے ساتھ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہمیں آخرت میں قرآن و اہل بیت کے ہمراہ محشور فرمائے، ان کی شفاعت کے صدقے میں آخرت کے بہترین درجات کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نصرت کی سعادت کے حصول کے لیے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کو کتاب ہدایت بنا کر ارسال فرمایا، اور کتاب ہدایت ایک کامل ہدایت کی صورت میں۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ جو کچھ ہدایت کے لیے چاہیے اور جو ذریعہ بھی ہدایت کے لیے ممکن ہے، وہ سب کا سب قرآن کریم کے اندر بیان ہو۔ انسان کی معرفت اصل معاملہ ہے، معرفت حاصل کرے گا تو ہدایت حاصل کرے گا۔ اب یہ معرفت مختلف طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک راستہ وہ راستہ ہوتا ہے جو انبیاء کا راستہ ہوتا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے، جس کو ہم علم لدنی تعبیر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے خاص معرفت نصیب ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسانوں کے لیے بھی خداوند تعالی اس طرح کے کسی دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اگر انبیاء کے لیے اس خاص دروازے کی بات کی جائے تو اس کو وحی تعبیر کرتے ہیں کہ انبیاء پہ وحی ہوتی ہے۔ البتہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں متعدد موقعوں پر کہ وحی کا لفظ بھی عمومیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے شہد کی مکھی کے لیے بھی کہا ہے کہ اس پر ہم نے وحی کی، وہ عمومیت رکھتا ہے، وَأَوْحَى إِلَى النَّحْلِ۔ لیکن جو اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے وحی، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو انبیاء کے لیے براہ راست خداوند متعال معلومات دیتا ہے، نازل کرتا ہے۔ عام انسانوں کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض فرمائیے کوئی انسان کہیں چل رہا ہو، اچانک اس کے ذہن میں آئے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، اور وہ اپنے آپ کو روک لے۔ یا مثال کے طور پر کہیں پہ کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی کتاب کسی اور موضوع پر ہے، حدیث کسی اور موضوع پر ہے، لیکن اچانک اس حدیث سے اسے ایک بات سمجھ میں آئی کہ میری زندگی میں یہ چیز صحیح نہیں ہو رہی۔ یہ بھی ایک ہدایت ہے۔
اب ایک اور چیپٹر ہے جو بہت بدنام ہے، لیکن بہرحال وہ چیپٹر صحیح چیپٹر ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے جیسے معاشرے میں بدنام ہے، وہ ہے خواب کا چیپٹر۔ بالآخر ہے تو صحیح، سچے خواب بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اس مشکل میں پھنس گیا ہے کہ کچھ لوگ فرق نہیں کر پاتے کون سا خواب سچا ہے، کون سا خواب جھوٹا ہے، کون سا خواب ہمارے وقت کا اپنے اوپر اثر ہے، کون سا خواب واقعاً خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک چیپٹر ہے، اس سے ہدایت میں اثر پڑتا ہے، معرفت کے اندر اثر پڑتا ہے۔ اس طرح متعدد چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اس سلسلے میں ایک کلام کے جو مشہور ہے اور بیان کرتے ہیں اساتذہ، وہ یہ کہ کوئی یہ شکوہ خدا سے نہ کرے میرے پاس استاد نہیں ہے۔ یہ شکوہ صحیح شکوہ نہیں ہے، یہ شکایت صحیح شکایت نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ خدایا اگر میں قوم میں پیدا ہوتا نا تو میں پتہ نہیں کیا ہوتا، اگر میں نجف میں پیدا ہوتا میں نہیں معلوم کیا ہوتا، اور چونکہ میں بدقسمت پاکستان میں پیدا ہو گیا، کراچی جیسے شہر میں پیدا ہو گیا، تو میری معنویت ختم ہو گئی۔ یہ شکوہ بالکل بے بنیاد ہے تقریباً، جو میں سمجھ پاتا ہوں ابھی تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت دینے والا خدا ہے، چاہے نجف میں ہو چاہے یہاں پر۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں وہ شخص تھا جس کا حق تھا کہ اس کو ہدایت ملتی اور سبز پاسپورٹ کی وجہ سے فرشتوں نے نہیں دی۔ دنیا میں تو یہ بہت ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نظام میں نہ وہ جغرافیہ دیکھتا ہے نہ وہ پاسپورٹ دیکھتا ہے۔ اللہ کا نظام یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر طلب ہے یا طلب نہیں ہے۔ طلب ہے تو پھر مشہور ہے، کہتے ہیں اگر کسی میں ہدایت کی طلب ہو تو خدا دیوار اور دروازے سے بھی ہدایت دیتا ہے، جامدات سے ہدایت دے دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، قرآن کریم میں اس کی بنیاد موجود ہے کہ خدا متعال نے جو خطاب فرمایا وہ آگ کے اندر سے خطاب فرمایا، ایک درخت کی تنے میں لگنے والی آگ سے یا کسی جھاڑی میں لگنے والی آگ سے، جیسے کہ روایات مشہور ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ نظام ہدایت ہے، خدا کہیں سے بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ تو ہم جیسا طالب علم جو اس راستے میں مثلا چلنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ اپنی طلب کو مضبوط کرے، اپنی طلب کو مضبوط کرے، اور جو مل جائے اس پر عمل کرے۔ سب سے بڑا محرومیت کا سبب کہیں پیدا ہونا نہیں ہے، محرومیت کا سب سے بڑا سبب اپنے علم پر عمل نہ کرنا ہے۔ سب سے بڑا سبب کہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں علم سے یا معنویت سے یا مثلا اس خاص ہدایت الہیہ سے، یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا کہاں پہ ہوئے ہیں، ان کا استاد کون تھا، وہ کس کے شاگرد تھے، یہ سب باتیں اہم ہیں۔ سب سے بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ جو آپ کو پہلے پتہ چلا اس پر عمل کیا تھا، عمل کیا تھا تو دروازے کھلیں گے۔ ممکن نہیں ہے دروازے نہ کھلیں۔ روایات میں مضبوط اس کی دلیل موجود ہے، جو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ مولا چھٹے امام کی روایت ہمارے پاس موجود ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد وعجل فرج۔ اور آیت اللہ بہجت اس روایت کو کثرت سے دہراتے تھے۔ یہیں پر ان بزرگوں کا تذکرہ آتا ہے تو ہم لوگوں کو خوشی ملتی ہے کہ ہم اس قابل ہو سکے کہ اللہ نے ان جیسوں کا نام ہماری زبان سے بھی جاری کروا لیا۔ یہ بھی بڑی ایک قابلیت چاہیے ہوگی میرے خیال میں، نہیں معلوم کہ مثلا آپ لوگوں کی محفل کا ایک معنوی اثر ہوتا ہوگا جس کی وجہ سے خدا متعال بہت ساری چیزیں جاری کرواتا ہوگا یقینی طور پر۔ وہ اس روایت کو بہت زیادہ اعتماد کی نظر سے دیکھتے تھے اور اس روایت کو بہت زیادہ بیان کرتے تھے کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ یہ روایت ایک اور انداز میں بھی بیان ہوئی ہے، دونوں مستند، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سنبھال لے گا۔ دونوں مفہوم انتہائی اعلیٰ پائے کے مفاہیم ہیں۔ جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ کائنات کا سارا علم اسے مل جائے تو کیا کرے؟ جتنا کم جانتا ہے اس پہ عمل کر لے۔ ایک لفظ جانتا ہے نا اس پہ عمل کرے، 2 لفظ جانتا ہے
2 پہ عمل کرے، 3 جانتا ہے 3 پہ عمل کرے۔ کیوں؟ چونکہ وعدہ معصوم ہے کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ تو یہ سیریز ٹوٹے گی اس وقت جب کوئی شخص اپنے جانے پر عمل نہیں کرے گا، علم اور عمل کے درمیان فرق ڈالے گا، بس وہیں پہ سارا نظام خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ البتہ اس نظام کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی امپروو کرے تو دوبارہ شروع ہو جائے گا، پھر خراب کرے پھر رکے گا، پھر دوبارہ توبہ کرے آگے بڑھے پھر شروع ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ ہم لوگ بڑھیں آگے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ چونکہ اس سلسلے کا یہاں پہ آخری دن ہے تو یہ یاد دلانا بہت ضروری سمجھتا ہوں بعض اوقات اپنے لیے کہ مجلس ہونا اہم ہے، لیکن عمل نہ ہونا سب کو بیکار کر سکتا ہے۔ آپ 10 دن تشریف لائے، آپ نے وقت لگایا، ثواب تو ملا ہے یقیناً، لیکن اصلی ثواب ہمیں اس وقت ملے گا جب ہم کسی چیز پہ عمل کر سکیں۔ ایک اور مجھے خطرہ ہے، اگر اس 10 دن کے دوران عمل نہیں کیا نا تو آگے بہت مشکل ہے، کیونکہ جب ہر روز نوک ہو رہا ہے اور اثر نہیں ہوا تو بعد میں کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر ہم نے اصرار کیا کہ جو ہر روز قرآن کریم نہیں پڑھ رہا وہ پڑھ لیں، تو اگر اس 10 دن میں بھی کسی نے نہ پڑھتے ہوئے شروع نہیں کیا تو کیا امید کروں کہ اگلے 10 دن کے بعد شروع کر لے گا؟ ذرا مشکل ہے۔ توفیق الہی شامل حال ہو جائے کر لے شاید، لیکن مشکل ہے۔ ہم نے اصرار کیا نماز غفیلہ پڑھیں، اگر کوئی پہلے نہیں پڑھ رہا تھا اور اس نے ابھی شروع نہیں کیا، امید ہے کہ 1 مہینے بعد شروع کرے گا۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ابھی کر لیا تو ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو آج آخری دن ہے اس سلسلے میں یہاں پر، اس لیے میں عرض کروں گا یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے راستے کو کھولنے کا سبب ہے۔ لفاظی سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں معلوم، ہم بولیں لفظ سے، آپ سنیں لفظ کو، کیا ہوگا؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ صرف علم کا ڈھیر لگانے سے کیا بن جائے گا؟ ایک عمل ہزاروں علم سے بہتر ہے جس پر عمل نہ ہوا۔ لگا علم کے ڈھیر لگائے جاؤ، کیا ہو جائے گا؟ ساری قوم مفسر قرآن بن جائے اور قرآن پہ عمل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ تعالیٰ اس قوم کے نصیب میں مزید بربادی آئے گی۔ اور خدا متعال اس خطرے کو قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے، صراحت کے ساتھ کہتا ہے، مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ کتنی عجیب خدا متعال نے سرزنش کرنے والی تعبیر استعمال فرمائی ہے کہ قوم کی سرزنش کی، قوم کی شدت کے ساتھ مذمت کی، کہا ان کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے جن کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ جو علم لے اور عمل نہ کرے اس کو خدا متعال نے قرآن کریم نے تعبیر کیا ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے جن کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ قوموں کے لیے اس طرح سے فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک پیرامیٹر ہے اللہ کے نزدیک، اور پیرامیٹر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ عمل کریں گے، آپ بغیر عمل کے نہیں رہیں گے۔ تو ایک ہمارے نقائص، ہمارے بولنے والے کے نقائص، ایک سننے والے کے نقائص، ایک بولنے والے کے علم میں کمی، ایک سننے والے کی سمجھ میں کمی، تو باٹم لائن میں جا کے 10 دن کا رزلٹ ہے کیا؟ صرف ایک امید آتی ہے، جو چھوٹی سی بھی بات سمجھ میں آئے اس پر عمل شروع کر دیں، آپ کی بھی آخرت سنورے گی، ہماری بھی آخرت سنور جائے گی۔ عمل بہت ضروری ہے ہم لوگ۔ اب یہ جی اگر ان 8-10 دنوں کے اندر، آج واضح طور پہ 10واں دن اس سلسلے میں، کوئی چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے اس کو آپ رکھیں کہ میں اپنی زندگی میں عمل کیسے کروں گا، ورنہ یہ مشکل کا سبب بن جائے گی۔ ہمارا موضوع بنی اسرائیل، تاریخ بنی اسرائیل اور عصر حاضر کی ہے۔ عصر حاضر تبدیلیاں، حالات، جو کچھ بھی، اس کے اندر ہم نے مختلف پیرامیٹرز کے اوپر بات کی۔ وہ یہ کہ قوم بنی اسرائیل میں کیا کمی تھی، قوم بنی اسرائیل میں کون سے نقائص تھے، اور ہم نے شروع کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے
کہ ان کے جو بھائی تھے جو در حقیقت قوم بنی اسرائیل کی بنیاد بنے تھے، وہیں پر کیا کیا خرابیاں سمجھ میں آ رہی تھیں، اور ان خرابیوں کے نتیجے میں جو مزید خرابیاں ہوتی گئیں وہ کس قسم کی تھیں، یہاں تک کہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے کچھ واقعات جو قرآن کریم نے اکثراً سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ شعراء کے اندر کچھ، اور سورہ نمل کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر یہ بیان فرمائے ہیں، ان کا تھوڑا بہت ہم نے ریویژن کیا، اور یہ ہے کہ ابھی بنی اسرائیل کی تاریخ میں سے بہت کچھ باقی ہے، تو ہم نے بیچ تک پہنچتے پہنچتے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ شاید ہم آخر تک نہیں پہنچ پائیں گے، تو ہم نے طے کیا تھا کہ اگر زندگی رہی تو اگلے سال اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور قوم بنی اسرائیل کی تاریخ کو اس کے بعد سے جہاں پر آج ختم کریں گے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، توفیق ہونا توفیق نہ ملنا سب خدا کی طرف سے، دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگر یہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے تو اس کو بڑھانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اگر اس قابل نہیں ہے کہ قبول ہو تو خدا سے کہیں گے خدایا ہم کمزوروں پہ لطف کر دے، جیسا ناقص ہے اسی کو قبول فرما لے۔ اور وہ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ جب حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے اور اپنی کمزوری کا اعتراف کیا ان کے سامنے پہنچ کر، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ یہ جملہ فخر اور فاقے کا مالک کے سامنے بہترین اظہار ہے۔ جیسے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے قحط کی وجہ سے مصیبت زدہ حضرت یوسف کے سامنے پہنچے تو کہا یا ایھا العزیز۔ اب اس کی لطافت کو دیکھنے کے لیے آپ عزیز کی جگہ خدا کو رکھ لیجئے، کہ در حقیقت خدا سے یہ خطاب ہونا تھا، لیکن چونکہ ان کے اندر ان کو حضرت یوسف نظر آ رہے تھے تو انہوں نے خطاب حضرت یوسف سے کیا۔ ہر مانگنے والا در حقیقت صرف خدا سے مانگ رہا ہوتا ہے، باقی سب دھوکہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے جیسے سے مانگوں گا تو دھوکہ ہوگا، ہاں اگر خدا مجھ سے کہے کہ جب تمہیں توبہ کرنی ہو تو میرے نبی کے پاس آؤ، وہ استغفار کریں تو تمہارے کام آئے، تو یہ بات ہوئی۔ وہ حضرت یوسف کے سامنے پہنچے اور کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، اے ملک مصر کے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبتوں کا سامنا ہے، مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور جو کچھ ہم لائے ہیں یہ بہت حقیر ہے، جو کچھ ہم لائے ہیں یہ بہت حقیر ہے، فاوف لنا الکیل، تو اس کے عوض میں نہ دے، اس سے بڑھ کر پورا دے دے، اس کے عوض میں دے گا تو جو ہم لائیں یہ تو بہت ہی حقیر ہے، اس کے بدلے میں تو تھوڑا سا ملے گا، اس سے ہمارا کام نہیں چلے گا۔ اوف لنا الکیل وتصدق علینا، باقی سب ہم پہ بخش دے، باقی سب ہم پہ بخش دے۔ تو 10 دن کے بعد ہم خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ اے خدایا مسنا واہلنا الضر، ہم گمراہیوں میں پھنسے، ہم گناہوں میں پھنسے ہوئے لوگ، ہمیں ان سب نے گھیر لیا ہے، مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، جو کچھ ہم لائیں یہ بہت حقیر ہے۔ اس میں کیا ہے؟ چند الفاظ جمع کر کے تیرے حضور لے کر آئے، جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل، خدا ہماری جہالتوں کو بخش دے، اس جہالت کے بدلے اوف لنا الکیل، اس حقیر کے بدلے ہمیں علم دے دے، وتصدق علینا، باقی سب ہمیں بخش دے۔ انشاءاللہ خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری جہالتوں کے بدلے ہمیں علم نصیب فرمائے، کم عملی کے بدلے میں عمل نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ مولا کا ایک فرمان نہج البلاغہ کے اندر قرآن کریم کی ایک اور تعبیر کو بیان کرنے کے لیے بہت خوبصورت فرمان امام نے فرمایا، تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔
ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک سوال آتا ہے، وہ یہ کہ خداوند متعال نے قرآن کریم کے اندر 1,24,000 انبیاء میں سے صرف چند انبیاء کا تذکرہ کیا، اور فرعون کا ذکر بہت دفعہ کیا ہے۔ یہ 3 دشمن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھے، یہ بہت سمبولک دشمن ہیں، اور بہت آسانی سے آپ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر۔ اور میں 10ویں دفعہ اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ جس کی اب شاید لطافت بھی باقی نہیں رہی ہوگی تکرار کی وجہ سے، وہ یہ کہ اگر یہ فرعون، حامان، قارون اور سامری یہ 4 بار بار نہ آنے ہوتے ہر سوسائٹی میں، تو خدا ان کا ذکر نہ کرتا۔ 3000 سال پہلے جو مر گیا فرعون، اس کو خدا کیوں زندہ کرے گا قرآن میں ڈال کے؟ فرعون، حامان، قارون اور سامری، یہ 4 دشمن ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، اور خدا ان کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں یہ 4 صفتیں سامنے آتی رہیں گی۔ اب ان 4 میں کیا فرق ہے؟ فرعون بادشاہ ہے، حامان اس کا وزیر ہے، اور اس وزیر کے نیچے پورا ایک گروپ ہے جس کو قرآن کریم ملائے فرعون تعبیر کرتا ہے، فرعون کے درباری۔ ان درباریوں کا نمائندہ حامان ہے، حامان درباریوں کا نمائندہ ہے۔ اور اس کے بعد قارون ہے۔ قارون کون ہے؟ جو پیسے کی بنیاد پر اپنے لیے حق بنائے، وہ قارون ہے، چاہے دنیا میں کہیں پر بھی ہو۔ جو یہ کہنا میرا احترام کرو چونکہ میرے پاس پیسہ ہے، یہ قارون ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر میں ایک اچھی گاڑی میں بیٹھ کر یہ لوگوں سے توقع کروں کہ اب میرا زیادہ احترام ہونا چاہیے چونکہ میری گاڑی اچھی ہے، تو میں اس وقت قارون ہوتا ہوں۔ قارون یہی کرتا تھا۔ قارون نے لوگوں سے کہا چونکہ میرے پاس دولت ہے لہذا تم حضرت موسیٰ کی نہیں مانو، میری مانو۔ حق کو خریدتا ہے دولت کے ذریعے سے۔ چھوٹا قارون چھوٹے لوگوں کو خریدتا ہے، بڑا قارون بڑے لوگوں کو خریدتا ہے۔ چھوٹا قارون چھوٹا حق خریدتا ہے، بڑا قارون بڑا حق خریدتا ہے۔ چھوٹا قارون چھوٹے حق سے ٹکراتا ہے، بڑا قارون بڑے حق سے ٹکراتا ہے، لیکن دونوں اپنی ذات میں قارون ہیں۔ جو پیسے کو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے وہ اصل میں قارون ہے۔ سامری کون ہے؟ سامری وہ ہے جو علم کی بنیاد پر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ جادوگر ہے۔ اس کو کچھ چیزیں پتہ ہیں، یہ اس علم کو استعمال کرتا ہے ایسے معاملے میں جو قطعاً حق نہیں ہے، اور اس کو بھی پتہ ہے کہ حق نہیں ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ حق نہیں ہے۔ آپ اس بات کے بارے میں شاید اپنے ذہن میں کبھی سوچ سکیں کہ کیا قارون، سامری، حامان اور فرعون ان کو نہیں پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نمائندے ہیں؟ اپنے طور پہ سوچتے ہیں ان کو پتہ ہوگا یا نہیں پتہ ہوگا؟ قرآن کریم بار بار فرماتا نہیں، مبصرہ، یہ سب جانتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ جانتے تھے۔ آیاتنا مبصرتاً، ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھیں۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھیں بند ہوئی ہوئی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حق ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، یہ جانتے تھے کہ حق ہے، اس کے باوجود لڑ رہے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے۔ خداوند متعال نے قرآن کریم میں ان دشمنوں کا تذکرہ کیا۔ اس چیپٹر کو فارسی زبان میں کہتے ہیں دشمن شناسی، دشمن کو پہچاننے کا علم۔ کیا دشمن کو پہچاننا ضروری ہے؟ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ کئی وجہ سے بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نے دشمن کو کم سمجھا آپ نقصان میں ہوں گے۔ آپ دشمن کو کم سمجھ رہے ہیں، دشمن آپ کے مقابلے پہ اترے گا، نعوذ باللہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا، چونکہ آپ نے دشمن کو کم سمجھا، انڈر ایسٹیمیٹ کیا آپ نے اسے۔ اچھا، اگر آپ نے دشمن کو زیادہ سمجھا تو کس کا نقصان ہے؟ دوبارہ آپ کا نقصان ہے، کیونکہ آپ دشمن کو زیادہ سمجھ کر اس کے سامنے کچھ چیزیں پیش کر دیں گے جو آپ کو پیش نہیں کرنی چاہیے تھیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو دشمن کو کم سمجھنا وہ بھی نقصان دہ ہے، دشمن کو زیادہ سمجھنا وہ بھی نقصان دہ۔ پھر ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ کہ کسی بھی دشمن سے لڑنے سے پہلے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آپ کسی بھی دشمن سے لڑنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیے اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، یہ کس چیز کے دفاع میں آپ سے لڑ رہا ہے، کیا بچانے کے لیے آپ سے لڑ رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2،
اس کا ویپن کیا ہے، کس اسلحے سے آپ سے لڑ رہا ہے، یہ کوئی ہدف رکھتا ہے جس کی خاطر آپ سے لڑ رہا ہے، آپ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے۔ نمبر 2، یہ کسی ہتھیار سے آپ سے لڑ رہا ہے، اس کا ہتھیار کیا ہے۔ نمبر 3، اس کی کوئی کمزوری ہے، اس کی کمزوری کہاں پر ہے۔ وہ ایگزیکٹلی میرے اور آپ کے ساتھ یہی کر رہے ہیں، بالکل یہی کر رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھیں گے یہ کیا بچانے کے لیے میدان میں اترا ہے، اب میں اس کے سامنے نعرہ تکبیر لگا رہا ہوں گا اور وہ سمجھ جائے گا کہ نہیں، نعرہ تکبیر تو اوپر سے لگا رہا ہے، پیچھے کچھ اور بھی بچانے کے لیے اترا ہوا ہے، وہ سمجھ میں آ جائے گا اسے۔ دوسرے نمبر میں وہ دیکھے گا بھائی یہ کون سا ہتھیار لے کر آیا ہے۔ ایک میں جنرل پرنسپل عرض کر دوں، جب تک آپ کا سب سے بڑا ہتھیار مادی ہے، دشمن آپ سے نہیں ڈرے گا۔ کیوں؟ آپ کسی مادی ہتھیار میں اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ جس دن دشمن نے یہ احساس کیا کہ آپ کا اصلی ہتھیار مادی نہیں ہے، معنوی ہے، اس دن وہ ڈرنا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے میں معنوی ہتھیار سے بہت دفعہ ہار چکا ہوں، اس سے بھی نہیں جیتوں گا۔ امریکن پریزیڈنٹ نے جب طبس کے واقعے میں ناکامی ہوئی تو اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ یوں لگتا ہے جیسے خدا بھی خمینی کے ساتھ ہے۔ اس نے اعتراف کیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ، آپریشن کرتے ہوئے ہیلی کاپٹرز گرے، یہ ہوا وہ ہوا، اس نے کہا صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج خدا بھی خمینی کے ساتھ تھا، ورنہ ہم نہیں ہار سکتے تھے اتنی آسانی سے۔ تو ان کو ایک بات پتہ ہے، اور وہ 25-30 سال سے اس معاملے میں پھنس گئے، یعنی بے بس ہو گئے، چاہے وہ انقلاب ایران کا معاملہ ہو، چاہے وہ حزب اللہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ عراق کے مجاہدین کا معاملہ، چاہے کہیں پر بھی، خود پاکستان کے اندر انہوں نے دیکھا جہاں کہیں کوئی قوم معنویت کے ہتھیار سے اٹھتی ہے اس کو یہ لوگ نہیں ہرا پاتے۔ اگر وہ آپ کے اندر معنویت کا ہتھیار دیکھ رہے ہیں، مادی ہتھیاروں کے پیچھے اصل میں وہ ہتھیار ہے آپ کا، تو آپ مطمئن رہیے گا کہ وہ آپ سے ڈریں گے، آپ سے ڈریں گے۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں دیکھ رہے، اچھا وہ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ معنوی ہتھیار پیچھے نہیں ہے جبکہ ہم سب معنوی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں؟ ہماری بہت ساری ٹیمز معنوی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں لیکن معنوی ہتھیار پیچھے نہیں ہوتا، وہ یہ بات کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ 2+2=4 کی طرح۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، گستاخی کے لیے پہلے سے معذرت چاہتا ہوں، پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں۔ ایک بڑا اچھا اجتماع معنوی نعروں سے لبریز، میں نے خود دیکھا۔ اچھا اگر میں اور آپ کچھ چیزیں آبزرو کر رہے ہیں نا تو دشمن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ قطعاً کر رہا ہے۔ ایک اصول اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں آپ، میں یوں رکھتا ہوں ہمیشہ، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ تقریباً یقین ہے کہ دشمن کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک بات، اگر مجھے اپنی کوئی ویکنس نظر آ گئی ہے اس کا مطلب ہے دشمن کو بھی نظر آ چکی ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، اگر مجھے اس ویکنس سے فائدہ اٹھانے کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے تو دشمن کو بھی نظر آ چکا نہیں، آ نہیں چکا، وہ فائدہ اٹھا چکا ہے، وہ فائدہ اٹھا چکا ہے۔ آپ نے دیر کی ہے سمجھنے میں، آپ نے دیر کی ہے، وہ فائدہ اٹھا چکا ہے۔ اب ایک معنویت سے لبریز میدان کے اندر ہم کھڑے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، اور بڑے اچھے معنوی نعرے لگ رہے ہیں، ایک آدمی اسٹیج پہ جاتا ہے اور ایک کھلا جھوٹ بول دیتا ہے جو مجھے پتہ ہے کہ کھلا جھوٹ ہے، صحیح ہے؟ اچھا جیسے ہی وہ کھلا جھوٹ میرے سامنے آ جائے، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اب جو کچھ ہے وہ اس جگہ کے اوپر معنویت نہیں ہے، صحیح ہے؟ کیا دشمن کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں۔ کیوں؟ اس نے امام خمینی کو دیکھا ہے، نصر اللہ کو دیکھا ہے، رہبر معظم کو دیکھا ہے، ان کے جیسے اہل معنویت کو دیکھا ہے۔ اہل معنویت کی کیٹیگری جھوٹ نہیں بولتی، یہ اس کو بھی پتہ ہے۔ جیسے ہی وہ میرے اور آپ کے اندر ایک جھوٹ دیکھتے ہیں وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ ان سب کے نام لے رہا ہے، یہ اس کیٹیگری کا نہیں ہے، اس میں معنوی ہتھیار نہیں ہے، یہ کھوکھلا انسان ہے۔ اب یہ آپ سے ڈرے گا نہیں، یہ کہے گا یہ میری پلے ہوئے بندوں کے مقابلے میں ایک اور بندہ ہے
یہ وہ نہیں ہے جس سے میں ہار چکا ہوں کئی دفعہ، یہ وہ نہیں ہے۔ اب آپ کو ایک آدمی، دو آدمی، چند آدمی ایسے لانے ہوں گے، ممکن ہے لا چکے ہیں آپ، جو کھڑے ہوں، دشمن اس کا پورا سائیکک انالیسس کرے، پورا کریدے اسے، اور پورا کریدنے کے بعد وہ یہ کہے کہ یہ آدمی خطرناک ہے۔ کیوں؟ 80% رہبر معظم کی طرح ہے، 70% مثلا اس شخصیت کی طرح ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی مینٹیلٹی اس کی مینٹیلٹی ایک ہے، اور اس سے ہمیں بہت دفعہ شکست ہوئی ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا نا، وہ نہیں ڈریں گے، مطمئن رہیں گے، نہیں ڈریں گے۔ ان کو ان کے ریکارڈ میں ان تمام پرسنالٹیز کا انالیسس موجود ہے۔ ان کو 35 سال ہو گئے ہم لوگوں کے ساتھ مغز ماری کرتے ہوئے، اس رہبریت کے اور نظام کے پاکیزہ لوگوں سے لڑتے ہوئے۔ انہوں نے اس دوران میں کسی شخصیت کو نہیں چھوڑا ہوگا، سب کو کھرید کے سمجھ لیا ہوگا کہ بھئی یہ ان کا سوچنے کا طریقہ کار کہتے ہیں، یہ کھاتے کیسے ہیں، یہ پیتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، سب کچھ۔ اس سب کچھ کو دیکھنے کے بعد یہ میری اور آپ کی طرف سے بھیجے ہوئے بندے کو بھی دیکھتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد ان کے انالیسس کرنے والے انالسٹ ان کو بتا سکیں گے کہ یہ جو تمہارے پاس بندہ ادھر سے آیا ہے نا، اس میں اور ادھر والے بندوں میں جن کے ہاتھوں ہم بار بار ہارتے آ رہے ہیں، اتنے % کی شباہت ہے، اتنے % میں یہ دو ہیں۔ جیسے ہی وہ دیکھیں گے شباہت زیادہ ہے تو وہ ڈریں گے کہ مصیبت آ گئی ہے۔ اس کے بعد ان کا دو میں سے ایک حل ہوگا۔ نمبر 1، یا تو اسے کونے لگاؤ یا اسے فارغ کرو، یہ دو میں سے ایک کام ہوگا۔ وہ یا تو اسے کونے لگا دیں گے، وہ کہیں گے اس کو ایسا کرو کہ بھائی یہ سائیڈ میں جائے، دوسری پکچرز سامنے آ جائیں، معاملہ ختم کرو اس کا۔ یا اگر معاملہ بالکل ختم نہیں ہو سکتا ہے تو پھر کیا کرو؟ پھر اس کو دنیا سے روانہ کرو۔ پہلے دنیا سے روانہ کیوں نہیں کرتے؟ پہلے دنیا سے روانہ کیوں؟ مر گیا تو شہید کہلائے گا، ایک اور مشکل بن جائے گا، مر جائے گا تو شہید کہلائے گا۔ لہذا کسی کو مارنے میں، اس ٹائپ کے بندے کو مارنے میں بہت کنجوسی دکھائیں گے، آسانی سے نہیں ماریں گے۔ یہ صرف اسی وقت ماریں گے جب دیکھیں گے مارنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اس وقت ماریں گے۔ لہذا مجھے تقریباً یقین ہے کہ اگر ان کے پاس علامہ عارف حسین حسینی کے لیے کوئی اور راستہ ہوتا تو یہ انہیں شہید نہیں کرتے، نہیں شہید کرتے، یہ لے کے چلتے اور کہتے کہ ان کو چلاؤ۔ ان کو پتہ چل گیا ہوگا، میرا اپنے خیال ہے 88 کی بات ہو رہی ہے، امام خمینی سے لڑتے لڑتے ان کو اس وقت 10 سال ہو چکے تھے، تو ان کو بہت اچھی طرح نظر آ گیا ہوگا کہ اس شخصیت میں اور ان کے بقول آیت اللہ خمینی کے اندر کتنی شباہت ہے۔ اچھا، اب ایک اور عجیب سی بات ہے، خود امام خمینی کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے اندر اور عارف حسین حسینی کے اندر کتنی شباہت ہے؟ جی، ان کو پتہ چل گیا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ میرا عزیز بیٹا ہے، انہوں نے کہا تھا یہ میرا عزیز بیٹا ہے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ میرے اور اس کے اندر شباہت ہے، ان کو بھی پتا تھا اس کے اور ان کے اندر شباہت ہے۔ اس کا مطلب ہے معاملہ ختم ہو گیا۔ ہم اتنے طاقتور تھے نہیں کہ اپنے اس پاکیزہ انسان کا دفاع کر سکتے، اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ البتہ مختلف جگہوں پہ اور اصول بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو وہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے، یہ وہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے۔ اب یہ کہ یہ مقابلہ چلتا ہے، رہبر، الہی رہبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور اس کے مقابلے میں جادوگر، دولت مند، ٹیکنوکریٹ اور رولر، یہ سب مل جاتے ہیں۔ رولر فرعون، ٹیکنوکریٹ حامان، دولت مند قارون، اور جادوگر جس کو آج کے زمانے میں میڈیا ٹائکون بھی کہا جا سکتا ہے، سامری، یہ سب مل جاتے ہیں اور اس کے بعد مل کر حق سے لڑتے ہیں۔ ان سب کی اپنی اپنی خاصیت ہے۔ میں صرف فرعون کی چند خاصیتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، وقت اختتام پر ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، عاجل فرجہ۔
شاید اتنا کچھ کہنے کے بعد اپنے اندر میں ڈرتا ہوں کہ میرے پاس حق نہیں ہے کہ میں اتنی صراحت سے حالات کے اوپر یا چیزوں پہ تبصرے کروں، لیکن اس کے بعد ابھی جو چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو چھپانے کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے۔ مجھے 30 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں طالب علم بنے ہوئے، اور 18 سال سے زیادہ ہو گئے پاکستان میں کام کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین میں نے مختلف سوسائٹیز کا تجربہ کر لیا ہے، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اب باتوں کو دل میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو کہیں اسپیل آؤٹ ہونا چاہیے، البتہ اتنے طریقے سے ہونا چاہیے کہ اگر کہیں ہم غلط کہہ رہے ہوئے تو کسی کی بلا وجہ میں دل آزاری نہ ہو، کسی کے لیے نقصان دہ نہ ہو، تو اتنے طریقے سے ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اصول کی سطح پہ بات کو واضح ہونا چاہیے، اصول کی سطح پہ بات کو واضح ہونا چاہیے۔ یہ بات ابھی تک سمجھ میں آتی ہے۔ فرعون کی خاصیتیں کیا ہیں؟ فرعون کی جو سب سے بڑی خاصیت مجھے سمجھ میں آتی ہے یہاں پر، وہ فکر کا ایک استکبار ہے۔ ایک فرعون کے اندر جسم کا استکبار ہے۔ استکبار کسے کہیں گے؟ یعنی ظلم، جبر، کبر سے نکلا ہے، تکبر سے نکلا ہے استکبار، یعنی اپنی بڑائی کو دوسروں پر مسلط کرنا۔ استکبار کو اگر ہم لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور وہ اپنی بڑائی کو دوسروں کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ تو مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ بھائی میں بہت بڑا ہوں، تم لوگ میرے سامنے سر جھکاؤ۔ تو یہ جو استکبار ہے یہ جسمانی استکبار ہے، کہتا ہے میرے سامنے سر جھکاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں گزروں تو پھر یہاں سے کوئی نہیں گزرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور ٹائپ کا ایک استکبار ہو جائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو استکبار میں آتی ہیں۔ ایک فکری استکبار ہے۔ فکری استکبار ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے جو میں کہوں وہی حق ہے، ختم۔ اچھا بھائی تجھے کیا خدا نے کوئی پروٹیکشن دی ہے؟ نہیں، خدا کی پروٹیکشن کے تحت نہیں، اپنی طرف سے۔ کسی کو خدا سے پروٹیکشن ملتی ہے، جو اللہ کا رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ بھائی خدائی پروٹیکشن ہے۔ پھر نبی آ کر کہتے ہیں کہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ نبی فرماتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی یدور الحق حیث ما دار۔ اللہ کے لیے نبی کہتے ہیں جو نبی تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ نبی کہتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، حق وہاں جائے گا جہاں علی جائیں گے۔ الہی یا اللہ صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ یہ الہی پروٹیکشن ہے۔ خدا نے نبی کو عصمت دی، نبی نے گواہی دی امیر المومنین کی عصمت کے اوپر۔ آپ اس روایت کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں، نہیں کہا علی وہاں جائیں گے جہاں حق جائے گا۔ اس روایت نے امیر المومنین کو حق کا پیروکار نہیں بتایا ہے، حق کو امیر المومنین کا پیروکار بتایا ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک دفعہ حق میں آ رہے امیر المومنین حق کے پیچھے جائیں گے، فرمایا نہیں علی میں آ رہے حق ان کے پیچھے جائے گا۔ بہت بڑی بات ہو گئی۔ یہ پروٹیکشنز ہیں، الہی پروٹیکشن۔ اچھا اب وہ فرعون کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ جب ایک اور مشکل بھی ہے، بھائی تو جو کہتا ہے وہ کس کے لیے کہتا ہے؟ جب بھی کہتا ہے اپنے لیے کہتا ہے۔ جملہ دیکھیے، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے گئے اور کہا کہ دیکھو اللہ کی نشانیاں میں لے کر آیا ہوں، اور یہ اللہ کی نشانیاں اس بات پہ دلیل ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اب تم بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ تو سب سے پہلے تو وہ روایت کے مطابق قہقہ لگاتا ہے، کہتے ہیں بھائی یہ اللہ نے کس کمزور انسان کو ہمارے سامنے بھیج دیا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ کتنے بھائی تمہارے پاس زیور ہے، کتنے تمہارے کھیت باغات ہیں؟ کہاں کا زیور، کہاں کا کھیت باغات؟ کہنے کا آرمی کہاں ہے؟ آرمی کوئی نہیں ہمارے پاس۔
تو پھر اس نے کہا کہ یہ کون سا کمزور آدمی ہمارے سامنے آیا. اس کے بعد لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ خدا ہے. ما علمت لکم من الہ غیری، کہہ رہا ہے میں جتنا ڈھونڈتا ہوں اپنے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں دیکھتا. استکبار کی حد دیکھیں. کہہ رہا ہے تمہارا خدا کون ڈھونڈے گا؟ میں ڈھونڈوں گا، اور میں تو جتنا دیکھتا ہوں میرے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. اتنا حق نہیں دے رہا کہ لوگ اپنا خدا خود ڈھونڈ لیں، یعنی تمہارا خدا بھی میں ڈھونڈ کے دوں گا. یہ جو استکبار ہے، فکر کا استکبار. کہتا ہے تم نے سوچو، میں سوچوں گا، میں بتاؤں گا. اور یہ ایک عجیب مسخرہ ہے کہ جب بھی بتائے گا بات اس کے حق میں نکل آئے گی. خدا ڈھونڈتا ہے، کہتا ہے میں تمہارے لیے خدا ڈھونڈتا ہوں، مجھے تو کوئی خدا نہیں ملتا ہے اس لیے میں ہی خدا ہوں. اس فکری استکبار کو میں آج کے میڈیا سے تعبیر کرتا ہوں. آج کا میڈیا فکروں کو ڈیڈ لاک کرتا ہے، قفل کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ ڈائیورٹ کرتا ہے اپنی ڈس انفارمیشن سے اس سمت جہاں وہ لے جانا چاہتا ہے. اچھا آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم کوئی اتنے پاگل تھوڑی ہیں کہ وہ جو سمجھ آئے گا ہم سمجھ لیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو اس کی ماننی پڑتی ہے، نہیں ماننی پڑتی، کیونکہ وہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے. آپ ایک میکینک کے پاس جاتے ہیں، وہ جو کہتا ہے آپ کو ماننی پڑتی ہے، چیٹ بھی کرتا ہے، ہوتا ہے وہ چیٹ ہو بھی جاتے ہیں کیونکہ ماننی پڑتی ہے اس کی. اب وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ کو اس کی ماننی پڑ جاتی ہے. یہ جو میڈیا کے پیچھے بیٹھے ہیں یہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. آپ ایک ایکسپرٹ سے ٹکرا رہے ہیں، کون جیتے گا؟ یہ میں کہتا ہوں یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے کسی بچے کو کسی باکسر سے کشتی لڑنے کے لیے، باکسنگ کرنے کے لیے بھیج دیا. او بھائی وہ 6.5 فٹ کا باکسر، یہ بیچارہ 5-6 سال کا پدا سا بچہ، یہ اس سے کہاں لڑے گا؟ یہ تو اس کو ختم کر دے گا فوراً ہی. وہ پیچھے ایکسپرٹس بیٹھے، انہوں نے زندگی کھپائی ہے اپنی اسی کے اندر کہ لوگوں کو بیوقوف کیسے بناتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں ان سے لڑنے کے لیے. یا تو آپ بھی اپنی اتنی ایکسپرٹیز لے کر آئیے، آپ بھی اتنے ایکسپرٹ ہو جائیے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں آپ قوم کو کہہ رہے ہیں قوم بے وقوف ہے، قوم نادان ہے. میں قوم کی نادانی کو نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی مکاری کو کہہ رہا ہوں. قوم نادان نہیں ہے، یہ ویسی ہے جس کو ہونا چاہیے، وہ بہت مکار ہیں. مصیبت ساری یہاں پر ہے. اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ دنیا کے اندر ریگولیشنز ہوتے ہیں جو میڈیا کی مکاری کو روکتے ہیں، تب بھی وہ آگے نکل جاتے ہیں. یہاں تو کوئی ریگولیشن بھی نہیں ہے، ڈس انفارمیشن کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کون پوچھنے والا ہے. دماغوں کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. فرعون یہی کرتا تھا. ما علمت لکم من الہ غیری، میں جتنا خدا دیکھتا ہوں اپنے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں پاتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ میں ہی خدا ہوں، باقی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دو. یہ فرعون کی. اچھا اس کے بعد دوسری خاصیت اس کی، نمائش کرتا ہے. نمائش کرتا ہے کیا ہے؟ بعض اوقات ایک آدمی کو کوئی چیلنج سامنے آتا ہے تو وہ بیٹھتا ہے، سوچتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، ایک پلان بناتا ہے، ایک سبسٹینشل پلان بناتا ہے. اس سبسٹینشل پلان بنانے کے بعد لوگوں کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے اے لوگو مشکل مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، مقابلے کا طریقہ کار مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، اور جو مقابلے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے. یہ وہ کام ہے جو ایک عقل مند انسان کرتا ہے. اچھا جو فرعون ٹائپ کے لوگ ہیں کیا کرتے ہیں؟ یہ جیسے ہی کسی مشکل کے سامنے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں شاید پبلک سمجھ جائے گی تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بلوہ مچانا شروع کر دیتے ہیں. اتنا ہلا گلا کھڑا کریں گے، اس کو ادھر کرو، اس کو ادھر لے کے جاؤ، اوپر لاؤ، نیچے کرو. کیوں؟ تاکہ لوگ حضرت موسیٰ کی بات نہ سن سکیں. یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اب اتنا ہلا گلا ہوگا، اتنی خاک اڑائیں گے، اتنا کچھ گرد و غبار اڑا دیں گے کہ اس گرد و غبار میں حضرت موسیٰ کا حق دب جائے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے آئے اور اس سے کہا کہ خدا ہے، اس نے خوب سوال جواب کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیے جو سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد کہنے لگا یا حمان اوقد لی علی الطین، یہ جو مٹی ہے اس مٹی پہ جمع کرو، اس میں خوب آگ لگاؤ، مٹی کو پکاؤ، مٹی میں آگ لگا کے اسے پکاؤ. وجعل لی صرحا، اور میرے لیے ایک اونچا سا قلعہ بناؤ. اچھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم کو توحید کی دعوت دینے آئے تھے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مٹی کا ایک ٹیلا بناؤ، اس کے اوپر آگ لگاؤ، اس کے اوپر قلعہ بناؤ، کیا کرو گا؟ کہہ رہا ہے میں قلعے میں جا کے دیکھوں گا موسیٰ کا خدا کہاں ہے. اچھا اب میں اس کو کہتا ہوں اسٹوپڈ انسان. حضرت موسیٰ نے اس کی دعوت دی تھی
کہ تو اوپر جا کے دیکھ میرا خدا ہے یا نہیں ہے. نہیں. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ پبلک کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, پبلک کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ڈسٹریکٹ کر رہا ہے لوگوں کو. اصلی انفارمیشن کو چھپانے کے لیے ایک آرٹیفیشل ایکٹیویٹی کریٹ کی ہے. یہی کام ہماری حکومتیں مسلسل کرتی ہیں. ایشوز کو چھپانے کے لیے نان ایشوز کو کھڑا کرتی ہیں, اور ساری قوم بیچاری نان ایشو کے اندر لگی ہوئی ہے, اور وہ نان ایشو کے اندر اپنا سر کھپائے جا رہے ہیں, اور کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ بھائی وہ جو اصلی معاملہ تھا وہ تو یہ تھا ہی نہیں. اصلی معاملہ کیا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرا خدا آسمانوں کے اندر ہے, تو اوپر جا کے دیکھ وہاں پہ ہے. یہ تو کہا ہی نہیں اصلا. تو بھائی یہ جو تم ٹیلا بنا رہے ہو, اس کے اوپر قلعہ بناؤ گے, اور کب ٹیلا بنے گا اور کب قلعہ بنے گا, اور تم اوپر جا کے خدا کو ڈھونڈو گے, اس کے لیے تم یہیں پہ اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھول لیتے؟ یہیں پہ تمہیں خدا نظر آئے گا. اور اگر اس طرح ٹیلے بنانے کی بات کرو تو تم ہمالیہ پہ بھی چڑھ جاؤ, وہاں پہ بھی تمہیں خدا نظر نہیں آئے گا. تو یہ کر کیا رہا ہے یہ سارا؟ یہ سب نمائش بازی ہے, لوگوں کو بیوقوف بنانا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو کہنے لگا اچھا اب اس کو یہ پتا ہے کہ میں معجزے کے سامنے تو ہار گیا ہوں, یہ تو میں بے بس ہو گیا ہوں. تو کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں ہم لوگوں کی مثلا عام زبان میں ایک بین الاقوامی مقابلہ رکھتے ہیں. اچھا کیا ہوگا بھائی؟ اب کہنے لگا سارے ملک سے جادوگروں کو جمع کرو, سب کو جمع کرو, ہم پبلک کو جمع کریں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا؟ نہیں. تو یہ جو کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ نمائش بازی ہے, نمائش کر کے کھیل رہا ہے, پبلک کی ذہنیت کو دھوکہ دے رہا ہے, اپنے لیے ٹائم لینے کی کوشش کر رہا ہے. یہ سارے یہ ڈرامے کر رہا ہے. اس کے بعد یہ ڈرامے کرنے کے بعد چاہتا کیا ہے؟ چاہ رہا ہے شاید کوئی چانس نکل آئے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرا لوں, شاید کوئی چانس نکل آئے. اس کو پتہ ہے میں نہیں ہرا سکوں گا. میں وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آخر میں عرض کروں بے وقوف بھی ہے, جو میں نے اس کو ٹائٹل دیا نا کہ اسٹوپڈ, یہ کر کیا رہا ہے یہ واقعاً بے وقوف بھی ہے. اچھا آپ کہیں گے کہ نہیں, اب یہ بات نہیں مان پائیں گے ہم, ٹھیک ہے کہ بھائی ظالم ہے, جابر ہے, اور استکبار ہے, اور جناب نمائش دکھاتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, لیکن بے وقوف بھی ہے. یہ ذرا مشکل ہے. امریکہ کا صدر بے وقوف ہو یہ میں نہیں مان پاؤں گا مثلا, یہی کہیں گے لوگ. نہیں, یہ بے وقوف بھی ہے. وہ کیسے بے وقوف ہے؟ آپ تصور کریں, فرض کریں آپ کی کسی کے ساتھ ایک لڑائی ہو گئی, آپ کی کسی کے ساتھ ایک لڑائی ہو گئی, اور آپ نے لڑائی کرتے کرتے ایک گڈھا کھود دیا, ایک گڈھا کھودا, اور گڈھا کھودنے کے بعد آپ سے کہے کہ اس میں جاؤ, تو آپ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے آپ. کیوں؟ آپ کہیں گے گڈھا اس نے کھودا ہے اور میری اس سے جنگ چل رہی ہے, یقیناً اس نے گڈھا کھود کے مجھے پھنسانا ہے, میں کبھی بھی اس گڈھے میں نہیں جاؤں گا. اب اس اسٹوپڈ کو دیکھیے, یہ پیچھے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی, جس کے اوپر کبھی زندگی نے توفیق بھی دی تو ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, خدا ہمارے ساتھ ہے, وہ مدد کر دے گا, مطمئن. اصلاحی لیڈر کی ایک خاصیت اطمینان ہے اس کا, وہ نہیں گھبرائے گا. انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں, خدا ہمارے ساتھ ہے. پھر خدا نے کہا کہ موسیٰ لاٹھی مارو, لاٹھی ماری, پانی کالطود العظیم, پانی پہاڑیوں کی طرح کھڑا ہو گیا, پہاڑیوں کی طرح پانی بن گیا. اور اس پانی کے اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا چلو. اب وہ نہیں جا رہے تھے, بڑی مصیبت سے وہ بھی گئے. اچھا وہ چلے گئے, صحیح ہے. اب یہ گڈھا کس نے کھودا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کھودا ہے. اچھا حضرت موسیٰ کی فرعون سے دوستی ہے, دشمنی ہے؟ دشمنی ہے. اچھا گڈھا کھودنے کے لیے بلڈوزر آیا تھا؟ نہیں. تو بے وقوف, جو کھڈا لاٹھی مار کے کھود سکتا ہے وہ گڈھے کو لاٹھی مار کے بھر بھی تو سکتا ہے. تو اندر آیا کیوں تھا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ اسٹوپڈ بھی ہے, یہ پاگل بھی ہے. اور یہ پاگل کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو استکبار ہوتا ہے یہ اس کو شکست قبول نہیں کرنے دیتا, اپنی شکست قبول نہیں کرنے دیتا. جب شکست نہیں قبول کر پاتا تو احمقانہ حرکتیں کرتا ہے. میں تقریباً اطمینان سے کہہ رہا ہوں گزشتہ تقریباً 25 سال سے کم از کم دنیا کا سامراجی نظام فرعون کی طرح حماقتیں کر رہا ہے. تقریباً 25 سال سے یہ جو دنیا کا سامراجی نظام ہے
یہ مسلسل حماقتیں کر رہا ہے، اور ان حماقتوں کے نتیجے میں اس گڈھے میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور نہیں باہر نکل پا رہے، یہ باہر نہیں نکل پا رہے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے، ان کے دماغ میں استکبار ہے، اور اس استکبار کی وجہ سے یہ حق قبول نہیں کر پا رہے۔ چونکہ حق قبول نہیں کر پا رہے تو ان کو شکست قبول نہیں ہو رہی، اور شکست سے بچنے کے لیے جو باقی رہ گیا وہ یہ حماقتیں رہ گئیں جو فرعون جیسے نے کی، یہ لوگ وہی کر رہے ہیں۔ اور اس بنیاد پر ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے یہ نظام شکست کھا چکا ہے، یہ نظام شکست کھا چکا ہے، یہ گڈھے میں پھنس چکا ہے۔ اب آپ کہیں گے اب دیر کس بات کی ہے؟ اب پانی برابر ہونے کی دیر ہے، بس اب اتنی دیر اور ہے کہ یہ پانی واپس اپنی جگہ پہ سیٹل ہو جائے، یہ واپس ہوگا۔ اس کے بعد یہ نظام کیا کرے گا؟ اس کے بعد یہ نظام چیخ کر کہے گا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، اور پھر خدائی نظام کیا کہے گا؟ اب بہت دیر ہو گئی، اب نہیں ہو سکتا، جو ہونا تھا وہ پہلے ہونا تھا، اب نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے پاس روایتیں بہت نفیس ہیں اس معاملے کے اندر۔ دین عیسائیت کے معتقد افراد آخری وقت میں اپنی حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، دین عیسائیت کے معتقد افراد آخری وقت میں اپنی حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے حکومتیں بصیرت حاصل نہیں کر پائیں گی، لیکن لوگ کر پائیں گے، لوگ کر پائیں گے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو مسلسل گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ لوگ حکومتیں تبدیل نہیں ہوں گی، لوگوں کی تبدیل ہونے کا امکان موجود ہے، اور بہت پازیٹیو سائنز ہیں کہ جو اس وقت مختلف جگہوں سے سمجھ میں آتے ہیں۔ اور یہی کہ کچھ نہیں ہو تو یہی دیکھ لیں کہ آج سے 25 سال پہلے کتنے لوگ امام حسین کا نام جانتے تھے باہر کی دنیا میں؟ شاذ و نادر۔ 25-30 سال پہلے پوچھیں گے بھی نہ کسی کو شاید ہی پتہ ہوتا ہو۔ اب یہ دن شروع ہونے والے ہیں، تمام دنیا کا میڈیا کربلا سے لائیو ٹیلی کاسٹ کرے گا، یہ سب لائیو ٹیلی کاسٹ کریں گے، اور یہ خود پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ دیکھو کروڑوں انسان اس عظیم الشان شخصیت کے ماننے والے ہیں۔ جب یہ لوگ ان منظروں کو دیکھیں گے نا تو یقین فرمائیے جو لوگ چل رہے ہوں گے نا، یہ ان کے چہروں کے ایکسپریشنز کو سالوں سے نوٹ کر رہے ہوں گے، یہ بھرپور انالیسس کریں گے۔ یہ جو وہاں پہ لوگ چل رہے ہوں گے نا کروڑوں میں، ان سب کو پکچرائز کریں گے، ان سب کی فیس ریڈنگ کریں گے، جتنوں کی کر سکے فیس ریڈنگ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ سیمپلز نکال کے کریں گے، فیس ریڈنگ کریں گے، اور فیس ریڈنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یہ مخلص ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کو یہ نظر آیا کہ ان چلنے والوں میں زیادہ تر لوگ مخلص ہیں، سمجھ لیں یہ اپنی موت کو نزدیک دیکھیں گے، یہ کہیں گے ہم مارے گئے۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے حسین کے کروڑوں مخلص چاہنے والے میدان میں آ گئے، اور اگر یہ لوگ ان کے نام پر اس مصیبت سے گزرنے کو تیار ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی بھی مصیبت جھیل لیں گے یہ۔ اور ان کے جیسے ایک اسکالر نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ اگر امریکہ کے پاس ذرا سی بھی عقل ہوتی تو حسین کے روضے کے 40 کلومیٹر کے ریڈیس کے نزدیک نہ آتا۔ ان کے ایک اسکالر نے لکھا کہ اگر امریکہ کے پاس ذرا سی بھی عقل ہوتی تو امام حسین کے اور امیر المومنین کے روضے کے 40 کلومیٹر کے ریڈیس کے نزدیک بھی نہیں آتے، اور اس نے کہا کہ یہ نہیں ہے اتنے عقل مند، یہ نہیں ہے اتنے عقل مند، یہ جنگ ہار چکے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ اور ہم سب کو ایک بات معلوم ہے، جو بھی حسین سے لڑے گا وہ ہارے گا، ہم سب کو معلوم ہے۔ آج کی بات نہیں ہے، 1400 سال سے ہم نے یہی دیکھا ہے، جو بھی امام سے لڑا ہے وہ ہارا ہے۔ ہم دشمنوں کو ایک بات کہیں گے، دیکھو ہم میں طاقت نہیں ہے، حسین میں طاقت ہے۔ ہم سے لڑتے نا تم تو شاید جیت جاتے، اگر ہماری جائیداد پہ قبضہ کرتے، ہماری سیاست پہ حملہ کرتے نا تو شاید تم جیت جاتے۔ تم ہم سے نہیں لڑے، تم امام حسین سے لڑے، تم مرو گے، تمہیں بس کوئی امکان نہیں ہے۔
چونکہ جو حسین سے لڑا ہے وہ نہیں بچا ہے۔ ہاں ایک بات ہے، سید الشہداء کا صبر بہت بڑا ہے، صبر بہت بڑا ہے۔ انسان تقریباً ہر مصیبت جو اپنے اوپر آئے قبول کر لیتا ہے، لیکن کوئی مصیبت اولاد پہ آئے اسے قبول کرنا بہت سخت ہوتا ہے۔ بھائی گولی مجھے لگے تو مجھے قبول ہے، لیکن میری گولی علی اکبر کو لگے یہ کیوں؟ سید الشہداء بار بار کہہ رہے تھے تمہیں مجھ سے بدلہ لے رہا ہے، مجھے مار، میرے اصحاب سے کیوں مار رہے ہو؟ لیکن سید الشہداء نے قبول کیا۔ اب اگر مصیبت انسان پہ آئے تو قبول ہے، اولاد پہ آئے تو بہت مشکل ہے، اولاد علی اکبر ہو تو بہت مشکل ہے، اور اگر اولاد علی اصغر ہو اب اور مشکل ہے۔ پوری دنیا کا دستور ہے، بچوں کا احترام کرتے ہیں، یہ تو بیچارہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، یہ شیرخوار بچہ ہے۔ سید الشہداء نے یہ قربانی بھی دے دی۔ انسان اپنے اوپر مصیبت جھیلے قبول ہے، اولاد پہ سخت ہے، بچوں پہ بہت سخت ہے، اور اگر کوئی یتیمہ بچی ہو پھر بہت سخت۔ بھئی تم جوانوں سے لڑ لیتے، تم شیرخواروں سے لڑ گئے، تم بچوں سے لڑ لیتے، تم نے یتیمہ بچی کو تماچے مار دیے۔ سید الشہداء نے صبر کیا، صبر کیا اور صبر کیا۔ اب میں جملہ اور عرض کروں، اپنے لیے صحیح ہے، بچوں کے لیے سخت ہے، شیرخوار کے لیے بہت سخت ہے، یتیمہ بچی کے لیے بہت سخت ہے، اور اگر بات بہن کے پردے کی ہے اب تو بہت بڑا، اب بہت بڑا معاملہ۔ یزید کا دربار ان تمام مصیبتوں کا ایک مظہر بن گیا، ایک مظہر بن گیا، اور اس موقع کے اوپر جو سب سے سخت کام پیش آیا وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، بی بی سکینہ جیسے بچے، سید سجاد علیہ السلام، یہ سب دربار میں تشریف فرما ہیں، اور وہ سب ظالم کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ غلاموں کی طرح کھڑے کیے گئے۔ ان سب کے سروں کو ڈھانپا گیا ہے، چہروں کو ڈھانپا گیا ہے، اور اولاد علی کو اس حالت میں رکھا گیا۔ اور اس کے بعد جو معرکہ ہوا، مجھے کہ ایک تشت آیا جس میں ایک سر آیا، اب بچی پکار رہی ہے، ارے میرے بابا کے سر، تجھے کس نے مارا، تجھے کس نے جدا کیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین جانثاروں میں قرار فرما۔ اے خدایا، امام وقت کی اسی دنیا میں زیارت، ان کی نصرت کی سعادت، نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔